اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں. اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا، نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی. اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی. جو یاری ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، کرمنل کرائمز نہیں کر سکتے. جو انہوں نے وہاں کیا، فوج نے، رینجرز فوج کا حصہ ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی، ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر، شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر، جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں. اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا، نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی. اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی. جو یاری ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری موریلٹی گر چکی ہے. موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم، جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا؟ کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو، جو کہ سیرت نبی کے اوپر، جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر، کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو.
تو وہ مقصد وہ تھا، اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں، تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں، آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے، نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا. اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے.